وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما يفعل الله بعذابكم. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھ لیں تمام حضرات پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. انتہائی عزت کے لائق معززین سامعین و حاضرین حضرات، انتہائی واجب الاحترام، واجب التعظیم و تقریم فخر السادات سیاد المعاد، ہمارے دلوں کی دھڑکن، سرمایہ اہل سنت، میر اہل سنت، حضور شمس العلماء زید شرفہ، اور انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید ڈاکٹر مسعود جاوید بخاری شاہ صاحب زیدہ مجدہ، اور معزز نعت خانہ نظیم احترام، آج کی یہ پروقار محفل پاک جو کہ بسلسلہ ایصال ثواب ہمارے انتہائی محبوب، انتہائی پیاری شخصیت چودھری محمد لیاقت سے مغفور ان کی روح الفتوح کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے. آپ جانتے ہیں خطاب حضور شمس العلماء آپ کا ہی ہے. آپ کے حکم پر تعمیل کرتے ہوئے صرف 5 سے 10 منٹ صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں. خدا کی ذات نے جس کو روح سے، زندگی سے نوازا ہے، ہر اس شے کو اللہ نے نسبت موت بھی عطا فرمائی. اب جب تک ہم خود مختار رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، جس وقت تک ہمارا اختیار ہم پر رہتا ہے، اس وقت تک ہم اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور جب موت منسلک ہوتی ہے اور ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے، آپ تصور کریں گے خدا کی ذات اس وقت ہمارے ساتھ کیا فرماتی ہے. یہ میرا ایک جملہ ہے، شاید آپ کو پتہ نہیں سمجھ آیا کہ نہیں آیا. یعنی ہم اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں اور خدا کی ذات ہمارے اوپر کتنی مہربان ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ گیا جملہ؟ کیونکہ ہم جب تک ہیں، جب تک ہمارے اندر جان ہے، ہم زندہ کہلاتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں ظاہری زندگی کے ساتھ، گناہ بھی کرتے ہیں، خلاف شریعت بھی چلتے ہیں، حکم سب پتہ ہے کہ حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ثواب کیا ہے، نیکی کیا ہے، بخشش کیسے مانگی جاتی ہے، مغفرت کیسے طلب کی جاتی ہے، توبہ کیسے کی جاتی ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. یہ سارے معاملات ہم جانتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. کچھ کرتے ہیں، کچھ چھوڑ بھی دیتے ہیں، گناہ بھی کر لیتے ہیں، کفر تک بھی ہو جاتا ہے. لیکن خدا ایسا کریم ہے، یہ جملہ کافی ہے. اگر سمجھ آ جائے کہ ہمارا سٹنگ پلان ایسا ہے کہ جس میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم محفل میں نہیں بیٹھے، ہم کسی ولیمے کی پارٹی میں بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب بندہ محفل میں بیٹھا ہو، چلیں یہ something is better than nothing. لیکن توجہ سے، یہ بھی موت کی محفل ہے. بے شک شادی حال میں ہے، لیکن شادی حال کے تصور میں بندہ بیٹھے نا. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ جب تک ہم اپنے آپ کو خود استعمال کرتے ہیں، اپنے اوپر اپنی قدرت کا استعمال کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی موت کا حکم لاگو ہوتا ہے ہمارا کام ختم۔ لیکن سب سے پہلے فوراً ہی اللہ کی ذات کی طرف سے ایمان والے کے لیے بخشش کے ذرائع شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں یار، کیونکہ اس کا اعتبار بھی سمجھ آنے پر ہے۔ یعنی دیکھیں جیسے ہی بندہ فوت ہوا فوراً ہی حکم ہے کہ اس کو کفن پہناؤ، نہلاؤ، کفن پہناؤ، جنازہ اس کے لیے پڑھو۔ جنازہ کیا چیز ہے؟ وہ بھی بخشش کا وسیلہ، بخشش کا ذریعہ، بخشش کی دعا ہے، چاہے بندہ جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ یہ سوچ کر دیکھیں، جیسا بھی گناہگار ہو، بے ایمان نہ ہو، ایمان والا ہو، لیکن جیسا گناہگار ہو، خدا کا حکم ہے اس کی میت کو سامنے رکھو اور مجھ سے بخشش مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس کے بعد جب خدا کے محض کرم پر معاملہ گیا، پھر رحمت کے اسباب شروع، پھر بخشش کے اسباب شروع، پھر قبر میں جانے کا بعد بھی وہی بخشش کے اسباب کے حضور کی ذات کا جلوہ فرمائی ہونا اور حضور کے متعلق پوچھا جانا۔ دیکھیں اصل میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ فوت ہو گیا، اس کا عمل ختم ہو گیا تو بات ختم ہو جائے نا جی۔ جس بندے نے 1,00,000 گناہ کیا ہے، 1,00,000 نیکی کی، تو بس ختم، چیپٹر کلوز، اکاؤنٹ بند کر دیا جائے۔ لیکن قیامت تک ایک جملہ کہہ کے چلے میں تقریر ختم کر دوں، قیامت تک کوئی شخص 1,00,000 گناہ کرے، سیدی صاحب یہ جملہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، کہ اب جو بندہ فوت ہو گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے، اور ایک بندہ یہاں دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں بیٹھا ہوا اگر ایک شراب کی بوتل پیے اور کہے جی کہ میں جو شراب پی ہے یا اللہ اس کا گناہ فلانے کی روح کو دے دے، جائے گا؟ کیوں جی؟ یہ راستہ بند ہے۔ اب ایصال گناہ نہیں ہو سکتا، ہونا تو چاہیے، پھر چیپٹر سارے ہی بند ہو جائے نا۔ لیکن وہی بندہ اگر وضو کر کے بیٹھا ہو اور قرآن کھول کر بیٹھا ہو اور یاسین شریف کی تلاوت کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ اس کا ثواب فلانے کی روح کو دے، تو رب فرماتا ہے جا تجھے بھی پورا، جس کے لیے کہہ رہا ہے اس کو بھی پورا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت کے چیپٹر کھلے رہیں گے، واہ 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 واہ۔ بخشش کے چیپٹر کھلے رہیں، قیامت تک کھلے رہیں گے۔ وہ ینتظر لفظ بتاتا ہے کہ اس کا انتظار جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، اور جو انتظار جاری رہے گا تو انتظار کرنے والا ہوگا تو انتظار بھی رہے گا نا۔ اس لیے خدا کے نظام اور کرم کے فیصلے کیسے ہیں؟ جب خدا کی ذات پر منحصر ہوا پھر بخشش ہی بخشش ہے، رحم ایمان والا بندہ ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ بندہ اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھے، اور حضور کی محبت ہی ہے جو اصل ایمان ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہماؤں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، دین ہماؤں، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہماؤست، گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کی ذات ان کی قبر پہ بے حساب رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ما علیہ الا البلاغ۔